ناظرین محترم، آج ماہ محرم کے 5 محرم، 6 محرم اور 7 محرم کے یہ برکت والے دن ہیں۔ یہ 3 دن آپ کی زندگی کے سب سے بہترین دن ہیں۔ اگر آپ ان دنوں میں سورہ کوثر اور یا حیو یا قیوم کا یہ خاص اور طاقتور عمل کر لیتے ہیں تو یہ ان دنوں کا سب سے طاقتور عمل ہے۔ جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں ان کی تقدیر سنور جاتی ہے، تقدیریں بدل جاتی ہیں، کیونکہ اس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ ماہ محرم کے پہلے عشرے کے قیمتی دن ہے۔ جس شخص کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے وہ ان دنوں میں یہ عمل ضرور کرتا ہے، چاہے اسے دوسرے کام چھوڑنے ہی کیوں نہ پڑے، کیونکہ پھر پورا سال وہ خوشحال رہتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جسے غیبی مدد حاصل کرنے کا عمل کہا جاتا ہے۔ یہ 5 محرم، 6 محرم اور 7 محرم کے خاص دن ہیں جو اللہ کی رحمت، فضل اور برکت والے دن ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ تینوں دن 5، 6 اور 7 محرم بڑے عظمت والے اور برکت والے دن ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ عمل بہت آسان ہے مگر اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ جیسے جیسے بندہ یہ عمل کرتا جاتا ہے ویسے ویسے کامیابی اس کا مقدر بنتی جاتی ہے۔ آج 5 محرم، 6 محرم اور 7 محرم کے دن ایک مٹھی چینی پر یا حیو یا قیوم کا یہ خاص وظیفہ لازم پڑھنا ہے، کیونکہ چینی پر یا حیو یا قیوم پڑھنے سے رزق اور دولت اتنی بڑھتی ہے کہ زندگی بھر کمی نہیں ہوتی۔ دوستو، چینی کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے برکتیں لے کر آتا ہے۔ اللہ کے حکم سے رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ یہ عمل صرف ایک بار کرنا ہے، پورا دن بھی ہے اور پوری رات بھی۔ جب جس وقت موقع ملے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کی کوئی وقت کی پابندی نہیں اور نہ جگہ کی قید ہے۔ آپ فجر کے بعد، جوہر کے بعد، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھنے والے لوگ اس عمل کو ضرور کریں۔ ناظرین محترم، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو پکڑ کر مسلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج کا یہ وظیفہ ضرور پڑھ لو۔ اس وظیفے کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ پورے سال میں کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یعنی ایک بار یہ وظیفہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ انسان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے کیا جائے اور چینی کا استعمال بھی اسی طریقے سے کیا جائے۔ سب سے پہلے ایک مٹھی چینی لیں اور اسے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3، 7 یا 11 بار درود اے پاک پڑھیں۔ درود اے پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے درود اے محمدی یا درود اے ابراہیمی۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، جس مقصد کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں۔ بہت سے لوگ وظیفہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اپنے اصل مقصد کو ذہن میں نہیں رکھتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دل میں صاف نیت ہو کہ یا اللہ، میں یہ عمل اپنی فلاں پریشانی، تنگی یا ضرورت کے لیے کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں، نیت کے بنا نہ نماز ہوتی ہے اور نہ کوئی عبادت مکمل ہوتی ہے۔ اسی طرح جب آپ ذکر اور اذکار کریں تو اپنے مقصد کی نیت ضرور کریں کہ یا اللہ، میں تیرے سامنے اپنی حاجت کے لیے بیٹھا ہوں۔ نیت کا طریقہ یہ ہے، یا اللہ، میں بے روزگار ہوں، روزگار عطا فرما۔ یا اللہ، میں بے اولاد ہوں، نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، میں قرض میں ہوں، قرض سے نجات عطا فرما۔ جو شخص اس طرح نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ غیبی طور پر اس کی مشکلیں آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے انسان کی آنے والی پریشانیاں پہلے ہی دور ہو جاتی ہیں۔ ماہ محرم حرمت والا مہینہ ہے اور یہ نئے سال کے آغاز کے قیمتی دن ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے سال کی مشکلیں دور ہو جائیں تو یہ عمل ضرور کریں، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اگر یہ موقع ضائع ہو گیا تو پھر پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہر شخص اپنی حاجت اور نیت کے ساتھ اس عمل کو کرے۔ اس کے بعد ایک بار توج اور تسمیہ پڑھیں۔ توج اور تسمیہ پڑھنے سے شیطانی وسوسے اور رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ سب سے پہلے قرآن مجید کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ بہت پسند ہے اور جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کے رزق، مال، عزت اور زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ناشکروں سے نعمتیں چھین لیتا ہے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو، زندگی میں سکون ہو، برکت ہو اور ہر کام میں آسانی ہو، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ ناظرین محترم، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب طریقہ بہت ضروری ہے، پوری توجہ دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار، الحمدللہ رب العالمین 2 بار، الحمدللہ رب العالمین 3 بار۔ اسی طرح آپ اسے اپنے ہاتھ کی انگلیوں یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 11 بار پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے چینی پر پھونک مارنی ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ 5، 6 اور 7 محرم کے ان برکت والے دنوں میں اللہ کے شکر کے ساتھ اس عمل کی شروعات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں تک برکتیں عطا فرماتا ہے۔ یا حیو یا قیوم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایسی روزی کی کشادگی عطا فرماتا ہے کہ انسان کو اپنی نعمتوں کا اندازہ بھی نہیں رہتا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ روزی، دولت اور آسانی عطا فرمائے تو یا حیو یا قیوم کو پڑھے۔ اس اسم مبارک کا مطلب ہے دینے والا بھی اللہ ہے اور قائم رکھنے والا بھی اللہ ہے۔ روزی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے، لیکن اسے سنبھالنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ یا حیو یا قیوم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایسی روزی عطا فرماتا ہے جو نسلوں تک کافی ہو جاتی ہے، اور صرف تھوڑی دیر کی کامیابی نہیں بلکہ ہمیشہ رہنے والی برکتیں عطا ہوتی ہیں۔ چینی پر یا حیو یا قیوم پڑھنے سے زندگی بھر روزی میں کمی نہیں ہوتی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر بے روزگاری ہے تو روزگار ملے گا، اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد ملے گی، اگر قرض ہے تو قرض سے نجات ملے گی۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، دینے والا صرف اللہ ہے، وہی مالک ہے، وہی رزاق ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو 70 بار پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دل ہی دل میں اپنی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ذکر کرتے جائیں، یا حیو یا قیوم پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اور اپنی حاجتیں اس کے سامنے رکھتے جائیں۔ جب بندہ اس نام کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرماتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ دل سے دعا کریں، گڑ گڑائیں اور اللہ سے مانگیں، اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اب یا حیو یا قیوم پڑھتے ہوئے اپنی ضرورتیں دل میں رکھتے ہوئے 70 بار یہ ذکر پورا کریں۔ اس کے بعد تیسرا اور آخری عمل ایک قرآنی سورہ کا ہے جو تقدیر کے بند دروازے کھول دیتی۔ یہ وہ سورہ ہے جسے پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کی روزی میں برکت آتی ہے، اس کے رکے ہوئے کام کھل جاتے ہیں اور زندگی میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو شخص اس عمل کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خزانے کھول دیتا ہے۔ اس سورہ کی برکت سے روزی میں کشادگی آتی ہے، مشکلیں دور ہوتی ہیں اور کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس سورہ کو پڑھ کر 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 70 لاکھ عطا فرماتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنا عطا کر رہا ہے تو ہم 5، 6 اور 7 محرم کے ان برکت والے دنوں کو غفلت میں کیوں گزار دیں؟ جو شخص ان خاص دنوں کی قدر نہیں کرتا وہ اپنے سب سے بڑے نقصان کا ذمہ دار خود ہوتا ہے۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ سب کو پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ان دنوں میں یہ عمل ضرور کرو، کیونکہ یہ عمل انسان کو فقیری سے بادشاہی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ عمل مانگنے والوں کو دینے والا بنا دیتا ہے اور انسان کو کسی کا محتاج نہیں چھوڑتا۔ اس کے بعد آپ نے سورہ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورہ الکوثر ایک ایسی برکت والی سورہ ہے جسے روزی اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ آج کل ہر انسان کی زیادہ تر پریشانیاں روزی سے شروع ہوتی ہیں۔ گھروں میں لڑائی جھگڑے، تنگ دستی اور مسائل کی بڑی وجہ بھی مالی مشکلات ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سی بہنیں، مائیں اور بیٹیاں اپنے گھروں کی حالت بہتر کرنے کے لیے پریشان رہتی ہیں۔ اس لیے جو بھی عورت اپنے شوہر بھائی کہ بڑی مشابہت پیدا ہو گئی ہے۔ ایک طرف بظاہر امریکہ کی مرضی کے خلاف اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو وہ بڑا ایک غرور کا اور بڑے تکبر کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور وہ پورا پیس پروسیس جس پر نہ معلوم کتنا وقت صرف ہوا تھا، کتنی محنتیں ہوئی تھیں، کتنے راؤنڈز آف ٹاکس ہوئے تھے، کبھی واشنگٹن میں ہوئے، کبھی اوسلو طرز کا کوئی معاہدہ ہوا ہے، کبھی پھر اور اس کے بعد
پیشی ہوئی تھی میڈرڈ کے اندر بھی، لیکن وہ سارا پیس پروسیس جو ہے اس کی دھجیاں کر رہا ہے۔ وہ وقت بالکل قریب نظر آ رہا ہے کہ یروشلم کے مسئلے پر وہاں بٹی دہک اٹھے گی، اور احادیث نبویہ میں جو خبریں دی گئی ہیں کتاب الملاحم کی احادیث میں معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کا آغاز ہونے والا ہے۔ نتن یاہو کو امریکہ کے خلاف جانے کا اصل میں حوصلہ کیوں پڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، چاہے کلنٹن ہو یا کلنٹن کا باپ ہو، یہودی لابی وہاں کی اتنی مضبوط ہے، کانگریس میں اور سینٹ میں ان کا اتنا اثر ہے کہ کوئی بھی وہاں شخص بڑے سے بڑا طاقتور اور بڑے سے بڑا اختیارات کا حامل اسرائیل کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا۔ یہی معاملہ یہاں نظر آ رہا ہے۔ بظاہر تو ناراضگی کا اظہار ہوا ہے، لیکن یہ بات اب تو کھلتی چلی جا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہود اور ہنود کا بڑا گہرا لنک قائم ہو چکا ہے، اور یہ بھٹیاں اب دونوں طرف دہکیں گی۔ میں اس سے پہلے بارہا کہہ چکا ہوں، ملت اسلامیہ تقریباً 150 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، لیکن اس میں سے تقریباً 20 کروڑ عرب ہیں۔ ان کو اللہ نے خصوصی فضیلت دی تھی، یہ تھے کہ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، انہیں جو فضیلت عطا کی تھی، لیکن بدقسمتی سے اس دور میں آ کر بھی انہوں نے آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی اپنا قبلہ درست نہیں کیا۔ کسی نے ماسکو کی طرف رخ کیا، کسی نے واشنگٹن کا رخ کیا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رخ نہیں ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ مجرم ہیں۔ دوسرے بڑے مجرم 150 کروڑ میں سے 10%، یہ 15 کروڑ مسلمان ہیں۔ حالیہ جو سینسس ہمارا ہوا ہے اس کے بعد اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں کی آبادی 15 کروڑ ہو چکی ہے۔ 10% امت مسلمہ کا مسلمانان پاکستان ہے، اور یہ اس اعتبار سے کہ اسلام کے نام پر ملک بنا کر نصف صدی گزار چکے، لیکن یہاں پر اسلام کا بول بالا نہیں ہوا، کتاب و سنت کی بالادستی کر اعلان نہیں ہوا۔ دستور میں ساری اسلامی دفعات موجود، لیکن اس کے ساتھ ہی ایسے خلا موجود، چور دروازے موجود کہ کوئی دفعہ بھی مؤثر نہیں ہے۔ یہ منافقت کا پلندہ لے کر ہم چل رہے ہیں اس دستور کو، اس دستور مملکت پاکستان کو۔ لہذا واقعہ یہ ہے کہ یہ بھٹی جو ہے اب ہماری آزمائش کے لیے آگ آد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اس لیے میں نے وہ آیت بھی آپ کو سنائی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ آج کی صورتحال پر غور کیجئے، کس درجے یہ الفاظ ہمارے جو ہیں وہ ثابت ہو رہے ہیں اور جس اپلائی ہو رہے ہیں۔ ایک خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کوئی کرائسس ہو، کوئی خطرہ ہو، کوئی اندیشہ ہو تو قوم جاگ جایا کرتی ہے، اور اس کے بعد حقیقت یہ ہے اگر ہم نے جرأت کر لی، اور مجھے یقین ہے کہ ہو جائے گا، کچھ لیت و لال ہے، کچھ تاخیر ہے، حکومت کے کچھ اعلانات دو طرفہ سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے یہ دھماکہ ہوگا، یہ مشیت ازدی ہے، یہ شدنی امر ہے، یہ ہوگا۔ اور اس کے بعد یقیناً اس آیت مبارکہ کا دوسرا لفظ ہم پر منطبق ہوگا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ یہاں دوسرا لفظ بھوک کا لفظ ہے۔ ہم پر سختیاں آئیں گی یقیناً۔ الکفر ملت واحدہ، پوری دنیا امریکہ کی زیر سرپرستی ہمارے خلاف کھڑی ہوگی، ہمارے اوپر پابندیاں لگیں گی، لیکن شاید ہمارے جذبہ ایمانی کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسی کو ذریعہ بنا دے، اور پھر اس کے ذریعے سے پورے عالم اسلام میں عوامی سطح پر جو ہمدردی پیدا ہوگی پاکستان کے ساتھ، اس کے آثار شروع ہو گئے ہیں۔ کبھی قطر کی طرف سے خبر آ رہی ہے، کبھی الاحرام کا جو ہے وہاں بات سامنے آ رہی ہے۔ معلوم ہو رہا ہے کہ جو بھی پبلک اوپینین ہے پورے عالم اسلام میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے اپنے پچھلے جمعے کے خطاب میں عرض کیا تھا کہ جیسے پاکستان سلطنت خداداد پاکستان ہے، ایسے ہی اس کی ایٹمی صلاحیت یہ بھی خداداد ہے، اللہ نے چھپر پھاڑ کر ہمیں دی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم نے لیبارٹریاں بنائی ہوں، ہمارے سینکڑوں اور ہزاروں سائنسدان ریسرچ میں لگے ہوئے ہوں، نہیں، اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک نعمت غیر مترقبہ عطا ہو گئی ڈاکٹر عبدالقدیر کی شکل میں۔ پھر نہ معلوم کس کس ذریعے سے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے جن پرزوں کی ضرورت تھی
کس کس ذریعے سے وہ پرزے یہاں پہنچے ہیں، یہ بھی خالص خدا داد صلاحیت ہے، اور اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے ایک فرض کفایہ کے درجے میں ہے پوری امت مسلمہ کی طرف سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پورے عالم اسلام میں کہیں اور یہ صلاحیت موجود نہیں۔ کچھ ایٹمی دانت نکلنے کا امکان پیدا ہوا تھا عراق میں، آپ کو معلوم ہے کئی سال پہلے اسرائیل کے جیٹس آئے اور اس کی ایٹمی تنصیبات کو تہس نہس کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے خلیج کی جنگ میں، اس کا اگلا پچھلا کھایا پیا سارا اگلوا دیا، اور اس کے لیے جو پابندیاں ہیں شدید سے شدید تر ابھی تک چلی آ رہی ہیں۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ پورے عالم اسلام میں صرف ایک پاکستان ہے، پوری دنیا میں صرف ایک ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا، پورے عالم اسلام میں صرف ایک ملک ہے جس کے پاس ایٹمی استعداد ہے۔ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے تو پھر مشیت ازدی میں مختلف چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی اس تدبیر کے اندر موجود ہے، اس کی کچھ نہ کچھ کڑیاں جو ہے ملتی نظر آتی ہیں۔ لہذا اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو یقیناً اگرچہ سختی آئے گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، لیکن ایک تو یہ کہ اس قوم کے اندر سے انشاءاللہ جذبہ ایمانی برآمد ہوگا، اس قوم کے اندر سے ایثار اور قربانی کے جذبات برآمد ہوں گے، پورے عالم اسلام کی اخلاقی سپورٹ اسے حاصل ہوگی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے نوائے وقت نے بھی بہت اچھا کیا، کل یا پرسوں کے اپنے جو سر وقت پر وہ احادیث شائع کر دی ہیں، جن میں سے دوسری حدیث بڑی معنی خیز ہے۔ حضور نے فرمایا اصابتان احرزہم اللہ من النار، دو لشکر ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ دے دیا، وہ لشکر جو ہیں وہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا پا گئے، احرزہم اللہ من النار۔ وہ دوسرے لشکر کون سے ہوں گے؟ اصابت یغزو الہند، ایک وہ کہ جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگا، اور دوسرا وہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ جبکہ ان کا نزول ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایک مجدد، اس آخری دور کے مجدد کی حیثیت سے حضرت مہدی کو بھی ہمارے درمیان میں سے اٹھائے گا، اور پھر جو آخری فیصلہ کن جنگ ہوگی الملحمۃ العظمیٰ، اس کے لیے یہاں سے فوجیں جائیں گی ان کی مدد کے لیے۔ اب ان دونوں فوجوں کو ایک حدیث میں جمع کرنے سے اندازہ کر لیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ علاقہ پاکستان اور اس سے ملحق افغانستان، یہ علاقہ ہے کہ جو اسلام کا گہوارہ پہلے بنے گا، یہاں سے فوجیں جائیں گی، اور دائیں بھی اور بائیں بھی، مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی، اور یہیں سے انشاءاللہ تعالی اسلام کا جو عالمی غلبے کا جو وعدہ ہے اللہ کا، کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا يبقى على الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، اس روئے ارضی پر کوئی گھر بچے گا نہ خیمہ بچے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ وہ حدیث کے جس کے بارے میں فرمایا گیا، حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو سمیٹ دیا، ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس زمین کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، لیکن یہ جان لو ان امتی سیبلغ ملکہا ما ذرئ لی منہا، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو پوری زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے۔ یہ وعدہ پورا ہونا ہے، اور اس وعدے کا نقطہ آغاز یہی سرزمین، اور جیسا کہ ہمیں افغانستان میں آثار نظر آ رہے ہیں، ایک خالص دینی مذہبی حکومت قائم ہو چکی ہے، افغانستان کا 80% علاقہ امن کا گہوارہ بن چکا ہے، علماء کی وہاں قیادت ہے اور حکومت ہے۔ یہ پاکستان اور افغانستان مل کر، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے جب تجویز پیش کی تھی کہ حکومت پاکستان فوراً تسلیم کرے طالبان کو، اللہ کا شکر ہے، میں سمجھ یہ نہیں کہتا کہ میرے کہنے کی وجہ سے ہوا، لیکن بہرحال اللہ کا فضل ہوا کہ چند دن کے بعد ہی حکومت پاکستان نے تسلیم کر لیا طالبان کی حکومت کو۔ میری دوسری تجویز ابھی پینڈنگ ہے، پاکستان اور افغانستان کا کے درمیان کانفیڈریشن قائم کیا جائے۔ یہ ملک دونوں مل کر واقعتاً، کہ ایک نے واقعتاً 15 لاکھ سے زیادہ جانیں دے کر مرنا سیکھ لیا ہے، اور جو قوم مرنا سیکھ لے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور ایک وہ قوم ہے پاکستان میں
کہ جو 400 سال کی تجدیدی مسائی کے اثرات کی امین ہے، یہ اس کا تراث علمی ہے، چاہے وہ تحریک حضرت مجدد الفسانی کی تھی، چاہے وہ علمی تحریک شاہ ولی اللہ کی تھی، چاہے وہ تحریک جہاد سید احمد بریلوی کا تھا، چاہے اور جو بھی رجال عظیم پیدا ہوئے ہیں 14ویں صدی ہجری میں، ان سب کے اثرات یہاں موجود ہیں۔ یہ چیزیں مل کر وہ طاقت بنے گی کہ یہاں سے اسلام پھر پھیلے گا، مشرق کی طرف بھی مغرب کی طرف بھی۔ اصابۃ تغزو الہند و اصابۃ مع عیسیٰ ابن مریم، یہ چیزیں جو ہونی ہیں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تیزی کے ساتھ حالات اس رخ پر جا رہے ہیں۔ کہیں فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، وَإِن یخذلکم، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی مدد تم سے کھینچ لے، واپس لے لے، سلب کر لے، ان یخذلکم، تمہیں چھوڑ دے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعد، تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا؟ اس مرحلے پر سیاسی جماعتیں اپنی جو ان کا مزاج ہے اس کے مطابق چاہتی ہیں کہ کیپٹلائز کریں، پولیٹیکل مفادات حاصل کریں۔ بہرحال میرے نزدیک ایک کنسنسس ہونا چاہیے، ایک نقطے کا دھماکہ ہونا چاہیے، اور نمبر 2، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صلح اور اللہ کی مدد کی ضمانت حاصل کرنے کے لیے کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی، پورے دستور پاکستان میں کوئی شے اس کے منافی ہو اس کو نکال کر باہر کر دیا جائے، نفاق سے پاک کر دیا جائے۔ جیسے دعا ہے اللہم ربنا طہر قلوبنا من النفاق، اسی طرح دعا مانگیے کہ اللہ ہمارے ملک کے دستور کو نفاق سے پاک کر دے۔ اور وہ ساری ترامیم جن کا کہ ہم نے ایک مہم بھی چلائی تھی، وہ ترامیم جس کا تقریباً وعدہ کیا تھا نواز شریف صاحب نے، جس کے لیے 2 مرتبہ ایک محفل میں کہا تھا راجہ ظفر الحق صاحب سے کہ راجہ صاحب پھر تیاری کیجئے اور دستور کی ترمیم کا بل تیار کیجئے، لیکن یہ کہ